اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک اور عجیب سے موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہوا یہ کہ میں موٹر وے پہ جا رہا تھا تو ایک جگہ پہ جا کے ہماری گاڑی جو ہے وہ خراب ہو گئی، تو کچھ مسائل ہوئے، اس کے پانی اس کا نکل گیا ہوا تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ اس کو ہم ہیومن ایرر ہی کہتے ہیں، ڈرائیور کی غلطی کو کہہ لیں، ہماری غلطی کہہ لیں۔ ڈرائیور کی غلطی یہ ہوگی کہ بھئی اس نے نہیں دیکھا، اور ہماری غلطی یہ ہوگی کہ ہم نے خود اس کو کیوں نہیں کہا کہ دیکھو بھائی پانی ڈال لیا ہے، جی ڈال لیا ہے، اچھا یہ تو کنفرم ہو گیا۔ اب اس کا جو ڈھکن تھا، جب ہم نے اس کو کھولا آگے بونٹ جو ہے، تو ڈھکن اس کا ساتھ پڑا ہوا تھا، ساتھ سائیڈ میں اندر انجن کے پاس، جس سے میں نے ایسے اندازہ کیا کہ یار یہ ڈرائیور نے اس کے اوپر ڈھکن نہیں لگایا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کا پانی اڑ گیا اور گاڑی جو ہے بند ہو گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈھکن لوز لگایا ہو اور وہ اڑا اور وہاں جا پڑا، تو وہ جس اہتمام سے وہاں بیٹھا ہوا تھا ڈھکن، بعض لوگ بھی ڈھکن ہی ہوتے ہیں نا، تو وہ جو ہے اس سے لگا کہ یہ اڑ کے نہیں گرا، کیونکہ بال سفید ہو گئے میرے گاڑی چلاتے ہوئے۔ تو جہاں بھی اس طرح کا موقع ہوا، 2-3 پہلے مرتبہ ایک پرانی میری گاڑی ہوتی تھی، اس پہ بھی ہو جاتا تھا، تو ڈھکن جو یا تو گم ہو جاتا تھا، گر جاتا تھا، یا کہیں وہ دائیں بائیں پھنسا ہوتا تھا، نیچے جا کے کسی جگہ پھنس گیا، تو جب دیکھا ویکھا تو وہاں پڑا ہوا ہے، تو وہاں سے اٹھا لیا۔ بہرحال ہم نے فون کی 130 کو، وہ فون ہی نہیں اٹھا رہے تھے۔ تھوڑی بار کھڑے ہو گئے ہم وہاں، لائٹ کر کے آن کر کے، پیچھے جو فور لائٹس ہوتی ہیں، تو ایک صاحب آ گئے پولیس والے، جی یہ مسئلہ ہے جی، اچھا جی۔ اس نے مجھے ایک نمبر دیا کہ اس نمبر پہ آپ فون کریں۔ میں نے کہا آپ کا 130 تو اٹھا نہیں رہا، کہ اس کو چھوڑیں، میں آ گیا ہوں نا بس۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے فون کر کے ایک گاڑی کو بلا لیا، جس نے گاڑی دوسری سمت پہ کھڑی کی ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا میں یو ٹرن لے کے آ رہا ہوں، مطلب وہ گاڑی تھی ہماری ہی سائیڈ پہ، اور اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ، یا پولیس والے نے اس کو جو ہے وہ بتایا ہی نہیں کہ کس طریقے سے، کہ کس جگہ پہ وہ گاڑی گئی، یو ٹرن لے کے تو وہ دوسری سڑک پہ چلا گیا، یعنی اسی سڑک پہ واپس آنے کی بجائے سامنے چلا گیا۔ بہرحال ان کا طریقہ کار یہی ہوگا۔ وہاں سے وہ آیا ہمارے پاس، جی کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ ہے جی، ٹھیک ہے جی، اس کا جی آئل بدلنا پڑے گا، اس کے پلگ بدلنے پڑیں گے، اور یہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، آپ کر دیں گے۔ تو اس نے کر دیا، اور 7-8 ہزار روپے کا بل بنا دیا۔ ہم نے پیسے دیے اس کو، پھر کہنے لگا کہ آپ چلے جائیں، یہ صحیح نہیں ہوا، اس کا گیس کٹ جو ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا۔ اوکے، تو کہاں چلے جائیں؟ یہ ساتھ ہی سرائے وہ اس کے ہے چکری، تو وہاں کی ایک ورکشاپ ہے، تو وہاں چلیں، تو میں بھی آتا ہوں، تو میری بات کرا دیجیے گا تاکہ میں بھی اپنا کمیشن اس سے طے کر لوں، یہ بریکٹ میں ہے۔ تو وہ ہم وہاں چلے گئے جی، تو وہ صاحب نے کہا جی کہ کوئی 10,000 پلس لگیں گے، پھر بارگیننگ کرتے ہوئے 11.5 مانگ رہا تھا، پھر کوئی ہمارے ڈرائیور نے اسے پشتو بولی۔ پشتو میں ویسے کہہ رہا ہوں، وہ بندہ پشتو نہیں تھا، صرف ڈرائیور ہمارا پشتو تھا۔ تو وہ 10,000 پہ آ گیا، 10,000 پہ لے لیا۔ پھر کہنے لگا آپ کا یہ ڈھکن ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو بھی بدل لیں۔ 1,000 روپیہ اس ڈھکن کا اس نے لے لیا۔ تو بہرحال جی وہ کرتے 5 گھنٹے اس نے لگائے، اور 5 گھنٹے کے بعد ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ ہم نے کہا کہ جی آگے نہیں جانا چاہیے، اب کافی دیر ہو گئی ہے، تو ہم واپس اپنے گھر آ گئے۔ 72 واہ، وہاں آ کے دیکھا تو وہ پھر بلنک کر رہی تھی، لائٹیں آن ہو رہی تھیں۔ ایک کمپیوٹر والے کے پاس گئے، اس نے دیکھا، کہنے لگا جی کچھ ایرر تھے، میں نے اس کو فکس کر دیے ہیں، سینسر وینسر کے، لائٹیں تو اب آن نہیں ہوں گی، لیکن اس کو کسی مکینک کو دکھائیں۔ تو یہاں کا ایک بہت ہی مشہور خان ہے، استاد خان، 72 موڑ کا، اس سے رابطہ کیا۔ اس نے دیکھ کے کہا کہ جی یہ جو کیا ہے کام اس نے ٹھیک نہیں کیا ہے۔ اس نے اس سے بات بھی کی،
کہ استاد جی یہ کیسے کیا؟ جی ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ چلیں اب میں اس کا کیا جواب دوں کہ یار ٹائم ہونا نہ ہونا تو ہماری بات ہے نا۔ ہم اگر بار بار آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کتنی دیر لگے گی تو اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آگے ہم سفر جاری رکھیں، کیا فیصلہ کریں۔ آپ کا کام ہے آپ کو ٹھیک کام کرنا ہے۔ ہم آپ کو جو بھی کہیں کہ یار جلدی کرو جلدی کرو، آپ نے کام خراب تو نہیں کرنا ہماری جلدی میں نا۔ اور یہ کہ ہم نے ایک مرتبہ بھی اس سے شاید نہیں کہا ہوگا کہ جلدی کرو جلدی کرو۔ بہرحال اس سے بات کر کے اس نے کہا جی کہ یہ تو دوبارہ ہی سارا کام کرنا پڑے گا۔ چلیں جی، اس وقت جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں تو گاڑی ہماری وہاں کھلی پڑی ہے اور آج ہم اس سفر کو جاری نہیں رکھ پائیں گے، رات دھند ہوگی، تو کل صبح ارلی نکلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو تھی ویسے ہی لوگوں نے، اور نیٹ پہ بہت موجود ہیں چیزیں کہ بھئی رستے میں یہ جو موٹر وے کے استاد ہیں، بے شک وہ پنکچر لگانے والے یا ٹھیک کرنے والے، ان سے اللہ جو ہے بچائے، خود بھی بچنا چاہیے۔ اصل میں وہ مجبوری کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اب ہمارے پاس تو کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، یہ سب پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ چور بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ گاڑی وہاں کھڑی کر کے کہاں کیا 5 گھنٹے سخت سردی میں ہم وہاں جو ہے وہ گزارے، اور فیملی کے ساتھ تھا تو مشکل بھی تھی، اور سوچ رہا تھا کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے میں یہاں سے جان چھڑاؤں، کیونکہ وہ جو ریسٹ ایریا ہے وہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے سوائے ٹرک ڈرائیوروں کے، وہاں کوئی ایسا لوگ نہیں آتے، بہت ہی کم، کسی کی گاڑی خراب ہو تو آتا ہے، ادروائز وہ 10-12 ٹرک جو ہیں وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے، ڈیزل ڈلوا رہے، دوسری تیسری چیزیں۔ بہرحال یہ تو معلومات تھی آپ کے لیے کہ جو ادر آپشن ہو سکتا ہے آپ کے لیے نا، کہ جب بھی ایسا کبھی ہو جائے تو کوشش کریں کہ کسی گاڑی والے سے رابطہ فون رکھیں جو آپ کی گاڑی کو ٹو چین کر کے تو واپس کسی جگہ نزدیک شہر میں پہنچائے، اور وہاں کے کسی کاریگر سے بات کر، اسلام آباد آنا ہے تو اسلام آباد واپس آ جائیں، پنڈی واپس آ جائیں، اور جو بھی شہر قریب ہے وہاں جا کے آپ اپنا کام کرا لیں۔ یہ جو راستے میں جتنے بھی لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اوائڈ کریں۔ وہ آپ کے جو ٹو چین والا وہ ہوگا وہ شاید 2-4 ہزار 5 ہزار روپے لے لے، لیکن آپ کی گاڑی کا وہ نقصان ہے۔ بیٹھنے کی جگہ کہیں آپ کو مناسب مل جائے گی، کوئی قریب ہوٹل ہو، وہاں جا کے آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ تو تھی جی ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مجھے اسی راستے میں، اس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، میں نام لینا چاہتا ہوں، نہ کوئی جگہ کا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو باہر ایک شخص جو ہے نظر آیا، اچھا ڈیل ڈول، بڑا زبردست نوجوان۔ یہ جو آپ تصویر میرے تھم نیل پہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی بیک سے تصویر ہے۔ میں اس شخص کو نہیں بتا سکتا کہ اس نے مجھے منع کر دیا، اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ میں آج بیان آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے دیکھا اس کو تو ایک نوجوان جو کہ اچھا کتنا ہوگا 25 سال عمر ہوگی، بعض کا تو عمریں کم بھی ہوتی ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا شادی شدہ بھی ہے، بچے بھی ہیں۔ صفائی والا جو ہوتا ہے کپڑا جس طرح کندھے پہ رکھا ہوا، ہاتھ میں جو ہے وائپر پکڑا ہوا، اور آگے صبح ڈیوٹی پہ کھڑا ہو گیا۔ کھڑا رہا کوئی 1 گھنٹے تک ایک گاڑی بھی نہیں آئی، وہ کھڑا ہوا تھا بالکل۔ تو میں نے سوچا یہ بیچارہ کرتا کیا ہوں، تو ایسے ہی میں اس کے پاس چلا گیا، بات کی اس سے، تو مجھے ذہن میں لگا کہ یار ہو سکتا ہے کہ میں اس کے کسی کام آ جاؤں۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کی تھوڑی سی ریکارڈنگ کرتا ہوں، جسے میں یوٹیوب پر ڈالوں گا، فیس بک پر ڈالوں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے آپ کو کوئی امداد مل جائے۔ اور میں نے اس سے 2 باتیں کی کہ یار یہ جو تم کام کر رہے ہو اور یہ اس ہوٹل پہ جو ایک چھوٹا کام کر رہا ہے، اور دونوں کی عمریں 20-25 سال ہیں، دونوں جو ہیں ہٹے جوان ہیں، بچوں والے ہیں، اور بلاتے ہم انہیں چھوٹا کہہ کر ہی کہ او چھوٹے چائے لے او، چھوٹے گاڑی صاف کر دو، چھوٹے معاف کرو، نہ صفائی کرو۔
تو تم یہ نہ کام کرو. میں تو سارے کو اس سلسلے میں نے پہلے بھی سوشل میڈیا پہ ادھر ٹیلی ویژن پروگرام کافی کیے جو کہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے آتے ہیں کہ جی یہ کام جو بچے کرتے ہیں یہ نہیں کرنے چاہیے. لیکن وہ بچے جو کہ کسی مستری کے پاس چھوٹے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، میں بالکل اس کے حق میں ہوں. وہ آج چھوٹا ہے، کل استاد ہو جائے گا. لیکن جو چائے پلانے والا چھوٹا ہے وہ ساری عمر چھوٹا رہے گا. بے شمار جگہوں پہ دفتروں میں گیا ہوں جہاں کئی سال تک جاتا رہا. وہاں ایک چھوٹا سیڑھیاں چڑھ کے آتا تھا نیچے، چائے پلاتا، اس کے بعد چلا جاتا. جب میں 10 سال بعد پہنچا تو اس کی چینک اور کپ اتنے ہی چھوٹے تھے. وہ خود بڑا خوبصورت جوان ہٹا کٹا بن گیا تھا، لیکن چھوٹے چائے لے آؤ. تو میں نے کہا تم بھی ساری عمر جو ہے یہ چھوٹے ہی رہو گے اور کوئی اس میں ترقی کے چانس نہیں ہے. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا جہاں جو تم کھڑے ہوتی ہے تو کیا کما لیتے؟ تو اس نے اس کو تو اوائڈ کیا بتانے میں، کہنے لگا جی میں ٹھیکے پہ ہوں یہاں، یہ جو ٹھیکیدار ہے یہ اس کو مجھے پیسے دینے پڑتے ہیں اور 600 روپے روز تو میں ٹھیکے والے کو دیتا ہوں. یعنی آج سارا دن جو کماؤں گا شام کو نہیں تو کل کو میں اس کو 600 روپے دے کے جاؤں اور اس کے بعد جو بچ گیا وہ میرا ہے. تو بعض اوقات تو کہتا ہے یہ 600 روپے بھی پورے نہیں ہوتے، بعض اوقات ہو جاتے ہیں، 1000 ایک ہو گیا تو چلو 200 400 500 مجھے بچ گیا، 600 روپیہ اس کو. اور صفائی کرنے والے کو آپ کو پتہ ہے، ہم جب گاڑی کسی کو کہتا ہے صاف کر دو تو ہم کیا دیتے ہیں؟ وہ اپنی مرضی سے دے رہے ہوتے ہیں. وہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر وہ پہلے سے کہہ دے کہ جی میں 50 روپے لوں گا تو آپ 50 روپے میں شیشہ صاف نہیں کراؤ گے، ہے نا. بہت ہی ہوگا تو کیا آپ 10 20 روپے دے دیں گے. اچھا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم اس کو ترس کھا کے بعض اوقات 50 100 روپے بھی دے دیتے ہیں کہ چلو یار اب لگا ہوا ہے بندہ تو اس کو چلو 50 روپے دے دو، کوئی صدقہ ہی صحیح. تو یہ ایک صورت حال ہوتی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم اور پڑھے کیوں نہیں ہو؟ کہتا جی میرا دل نہیں کیا، مطلب پڑھنے کو یعنی جی نہیں چاہا، جاتا نہیں تھا دھیان اس پڑھنے. میں نے اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا تمہارے دوست ارد گرد ایسے تھے جن سے تم اٹھتے بیٹھتے تھے؟ میں کچھ گفتگو ایسی بھی کرنا چاہتا تھا جس سے دوسرے لوگ جو کہ اسی کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ سیکھ سکیں کہ ہم کیوں پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات میں نے کسی ٹرک اور رکشے والے کے پیچھے بھی لکھا ہوا دیکھا، کھوتی ریڑھی چلا رہا ہے، پیچھے لکھا ہوا کہ آج جو ہے مجھے یاد آیا کہ پڑھ لیتا تو کتنا اچھا تھا. وہ گدھا گاڑی چلا رہا ہوتا ہے. تو وہ چلو یہ بات اس کو کسی وقت بھی یاد آئی ہے تو وہ اب دوسروں کو سبق دے رہا ہے یا تم نہ چھوڑ دینا ورنہ گدھا گاڑی ہی چلاؤ گے. مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا. مجھے والد صاحب نے سنایا تھا کہ وہ میرا چھوٹا بھائی جو چچا تھے ہمارے، ایک مرتبہ جو ہے وہ پڑھائی چھوڑ کے آ گئے، کسی اور دوسرے شہر میں پڑھتے تھے، ہم ادھر نگودر میں رہتے تھے فیصل آباد کے پاس. تو میں نے نہیں پڑھنا. میں نے کہا ہم نے بڑے خوشی کا اظہار کیا. میں نے کہا بہترین، آپ نے بالکل نہیں پڑھنا اور بیٹھو. اور تھوڑی دیر بیٹھے، روٹی شوٹی کھائی. اس کے بعد میں نے کہا یہ ٹوکری ہے اٹھاؤ اور جاؤ جا کے یہ جو جانور کھڑے ہوئے ہیں ان کا جو گوبر پڑا ہوا ہے اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کے تو وہاں فلاں روڑی ہے اس کے اوپر جو ہے پھینک کے، ڈھیر جو ہوتا ہے اس پر پھینک کے آؤ. اور وہ جانے لگا، چلا گیا. ہاں ٹھیک ہے. 1 2 ٹوکریاں پھینکی، پھر آ گیا. اچھا پھر کر لوں گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر کر لینا. اور صبح میں نے کہا کہ اس کو کہ صبح جو ہے اذان کے وقت جو ہے وہ اٹھ جانا اور نماز پڑھ کے ہم نے جو ہے جانا ہے کھیتوں میں اور وہاں جا کے کچھ کام کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ روٹی شوٹی دکھائیں گے، شام کو کوئی عصر مغرب کے ٹائم گھر آ جائیں. کہنے لگا جی ٹھیک ہے. صبح جاؤ، مطلب 1 دن کے بعد وہ کہنے لگا جی میں اسکول جاؤں گا. میں نے کہا وہ بس جاتی ہے، یہ کرایہ لو جاؤ. تو وہ پھر چلا گیا. پھر وہ اس نے BSc MSc ایگریکلچر کی. تو وہ بعض اوقات سبق دینے کے لیے کچھ اس طرح کرنا بھی پڑتا ہے. تو لیکن اس کا جو والد تھا اس شہزادے کا وہ ریٹائر فوجی تھا. تو میں نے وہاں اسے ریکارڈنگ کی جب، تو وہ پھر ریکویسٹ بھی کی فوج سے بھی کہ یار اس کے ایک بچے کو تو غالباً انہوں نے نوکری دے دی تھی، وہ سپاہی تھا کوئی چھوٹا موٹا جیسے ہوتا ہے اسٹارٹر جو شروع کرتے ہیں فوج میں. لیکن دوسرے بچے اور اس کے ماں باپ یا کوئی جو آتی ہوگی پینشن وینشن اس سے گزارا کرتے ہوں گے. صاف ظاہر ہے گزارا نہیں ہو رہا تھا تو وہ بندہ وہاں کھڑا ہوا جو ہے وہ وائپر سے گاڑیاں صاف کر رہا تھا نا.
اچھا وہ اس جگہ پہ اس لیے بھی آ گیا تھا کہ ساتھ ہی اس کا گاؤں تھا، اس گاؤں میں وہ رہتا تھا، تو وہاں سے اٹھ جاتا ہوگا صبح آ کے منہ ہاتھ دھو کے وہاں کھڑا ہو جاتا، اور بیوی بچے بھی تھے۔ تو وہ جو ہے میں نے اس سے کہا کہ یار دیکھو میں آپ کا یہ ولاگ جو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور باپ سے بھی ریکویسٹ کی، اس میں بھائی سے بھی ریکویسٹ کی جو اس کا، اچھا ایک بھائی اس کا فوج میں تھا سپاہی، اس سے بھی میں نے اس میں ریکویسٹ کی کہ یار اس کو کہیں آپ کوشش کرو، آپ فوج میں ہو، یونیفارم میں ہو، کہیں نہ کہیں اس کو نوکری ووکری ڈھونڈ سکتا ہے، میں کہ شاید مل بھی جائے آپ کو۔ لیکن میں نے کہا کہ اس سے کہ یار شہزادے تم نے نوکری نہیں کرنی، حالانکہ اس نے بعد میں مجھے بھی کہا جی آپ مجھے کوئی نوکری دلا دیں، میں کہا نوکری کرنی نہیں آپ نے 2 کام کرنے تھے زندگی میں، جس میں سے ایک کا وقت تو گزر گیا، ایک تھا سکل سیکھنا، کہ ہم کسی استاد کے پاس بیٹھتے، میں نے اسے بتایا، میں نے کہا کہ یہ جو گاڑی میں ٹھیک کرا رہا ہوں یہ 2-4 گھنٹے لگائے گا اور مجھ سے 11,000 روپے مانگ رہا ہے یہ، تو اس کی دہاڑی جو ہے، اور کام کچھ بھی نہیں، جو چیز اس نے ڈالی بعد میں نے مارکیٹ سے پتہ کیا، تو یہ جو ہیڈ ہوتا ہے یا جسے ہم پانی کے جس سے خرابی ہو جاتی ہے، وہ 2400-2500 روپے سے زیادہ کی نہیں تھی، بہت زیادہ امپورٹڈ جو ہے وہ 4,000 روپے کی تھی، لیکن جتنی بھی لوکل دوسری چلتی تھی وہ 2,000 سے شروع ہو کے 2400-2500 تک تھی۔ تو وہ یہ تو باقی سارا اس کا اپنا ہنر ہے نا، اڈے پہ بیٹھا ہوا ہے کما رہا ہے پیسے، تو تمہیں ہنر سیکھنا چاہیے تھا، کوئی ڈرائیوری سیکھ لیتے، تو باقی اور کوئی کام سیکھتے۔ پھر اس نے خود لفظ استعمال کیا، کہتا ہنر سیکھتے، میں کہا یار یہ تمہیں لفظ اگر پتہ ہے تو اس کا مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے تھا، اس کو تم نے سیکھ تو لیا کہ ہنر بھی کوئی چیز ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی میں اب لے کر نہیں آ پائے۔ تو سب جیسے گفتگو کر کے، حکومت سے ریکویسٹ کر کے، لوگوں سے ریکویسٹ کر کے کیا، میں نے دوسرا کام یہ کہا اس سے کہ تم کوئی چھوٹا سا کاروبار کرو، ریڈی لگا لو۔ پھر اس کو میں نے مثال بھی دی، میں نے کہا ریم یرخا میں میرا ایک ہوٹل تھا، اس کے باہر جو ہے ایک گنے کا رس بیچنے والا بیٹھتا تھا، وہ جو ہے وہ ہمیں ہمارے ہوٹل سے جو مجھے انکم آتی تھی وہ اس کی 1 دن کی انکم تھی، جو مجھے مہینے کی، میں نے بھی آگے کرائے پہ دیا ہوا تھا ہوٹل، تو وہ ہوٹل سے جو مجھے مہینے کا کرایہ ملتا تھا وہ بندہ وہاں 1 دن میں اتنے پیسے کماتا تھا۔ سندھ میں کھڑے ہوئے کماد جو ہوتا ہے، جو گنا ہوتا ہے، اس کا وہ سودا کرتا تھا، اس کے کھیت کھڑے رہتے تھے، وہ ٹرک بھرا کے لاتا ہے، وہاں اپنا ایک گودام لیا ہوا تھا، وہاں وہ اس کو رکھتا، اور وہ وہاں سے جتنا چاہیے ہوتا روز وہ لے کے وہاں آ جاتا، اور شام تک جتنا چاہیے وہ گنا وہاں اپنا رکھتا، اور اس کی جو مہینے کی انکم تھی وہ لاکھوں میں تھی، لاکھوں میں، ہے نا۔ اور کام کیا تھا جی؟ ریڈی پہ گنا رس بیچتے۔ اوکے، یہ بات میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، میں کہا اور کوئی چیزیں، اچھا تم یہ نہیں کر، اس کی انویسٹمنٹ زیادہ تھی، تم تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے کچھ کر لو، اور یہ کہنے لگا کہ میرے رشتہ دار جو ہیں یہ کہیں گے وہ کہیں گے، تو میں نے کہا کہ رشتہ داروں سے کہو کہ تم جو ہے مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دو، سارے آدمی جو ہیں 10-10 ہزار روپیہ دیں، 1,00,000 روپیہ لے کے کوئی اچھا سا ٹھیلا لگاؤ کسی جگہ پہ، مناسب سے خوبصورت سا جگہ بناؤ، گنے کا رس ہی اگر بیچو یا کچھ اور چیز بیچو، جو بھی بیچنا ہے، لیکن اس کی لک ذرا خوبصورت ہو جائے اگر، اور تم وہاں کھڑے ہوئے ویسے بھی اچھے لگو گے تو تمہارا کام چل پڑے گا۔ میں نے کہا رشتہ دار باتیں کرتے ہیں، تم رشتہ داروں سے کیوں گھبرا رہے ہو؟ تو کہنے لگا اچھا چلیں ٹھیک ہے ڈال دیں۔ میں نے اس سے بات کر کے اجازت اس سے لے کے وہ ویڈیو ریکارڈ کر لی، تھوڑی دیر بعد پھر میرے پاس واپس آیا کہ جی ابھی وہ نہ ڈالی گیا، میں ذرا بات کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر میں جب گھر آ گیا تو اس کا فون آیا مجھے کہ سر جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے کنسرن آپ کا جو تھا، شوق آپ میں دلچسپی لی آپ نے، یا اس طرح کی کچھ باتیں کی کہ آپ ہے نا، کہ میں نے سوچا ان کے بارے میں۔ پھر کہنے لگا کہ وہ ویڈیو جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کر دیجئے گا، نہ ڈالیے گا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ او جی میرے ابا کہتا ہے یا جس نے بھی کہا ہوگا کہ جی لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کہیں گے ہماری بےعزتی کرا دی۔ مجھے غصہ آ گیا اس کے اوپر۔ میں نے کہا یار بات سنو، تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان سے یہ سوال تو پوچھو کہ میں یہاں کھڑے ہو کے جو لوگوں کی گاڑیاں صاف کرتا ہوں اس میں تمہاری بہت عزت ہے۔ اور میں نے کہا کہ دیکھو یہ جو پیسے لوگ دیں گے آپ کو
وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جیبوں میں تمہارے لیے رکھے ہوئے ہیں، تمہارا حق ہے ان پر. یہ نہیں ہے کہ تم خیرات مانگ رہے ہو، ہے نا، نہ، بلکہ اس میں ان لوگوں کی عزت ہے کہ وہ تمہارے کام آئیں، کل کے لیے جنت کمائیں، اپنے لیے آخرت کمائیں. یہ تو تم ان کو ایک رستے پہ لا رہے ہو، تم ان کا فائدہ کر رہے ہو، وہ تمہارا فائدہ نہیں کر رہے ہیں. اور یہ جو خاندان والے تم جو کہتے ہیں کہ خاندان کی بےزتی ہو گئی، مجھے بتاؤ نا کہ کون سے تمہاری کیا خدمت کیا کر رہے ہیں تمہاری، وہ کہ اپنی عزت کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں. اگر وہ خود، میں نے کہا، اپنی عزت کی روٹی کما رہے ہوتے تو تمہیں کبھی نہ کہ، اور یہ مزدوری ہے، اور جو میں جس رستے پہ ڈال رہا ہوں وہ سنت رسول ہے، تجارت ہے. وہ کہنے لگا جی وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، میں بہت خوش ہوں آپ سے مل کے، لیکن یہ جو ڈارک بٹ ہوتا ہے نا، جو لیکن آ جاتا ہے، یہ انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. مجھے بہت افسوس ہوا اس بچے پہ کہ اس نے مجھے اجازت نہیں دی اس کو وہاں کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے امید تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی شخص ہمیں ایسا مل جاتا. یا 1.5 لاکھ کی بات ہوگی نا. میں نے کئی مرتبہ ایسا کیا تو لوگوں نے، اب میں نے اس لیے چھوڑ دیا اس طرح کا کام کہ مثال کے طور پر ایک مرتبہ ایک نے کہا کہ جی ہم بڑی مشکل، فون پہ بات ہوئی مجھ سے، میں نے اپنے دوستوں سے بات کیا، ہم نے کو 30-40 ہزار روپے اکٹھے کر دیے ان کو، 2,000 کر کے. بعد میں پتہ چلا کہ فراڈ تھا. اس طرح سے اور بھی کبھی کوئی پولیس والا بن کے آ جائے گا، سر جی کیسے ہیں، وہ فلاں اس طرح سے آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، فلانا تھا، میں فلاں تھانے میں تھا. اچھا جی، میں کہا مجھے تو یاد نہیں ہے، ہمارا ایک سپاہی ہے بڑی مشکل میں ہے، ان کی کوئی ہیلپ کر دیں. اچھا، کبھی حالات میرے اچھے ہوتے تھے تو میں خود بھی ہیلپ کر دیتا تھا اور احباب سے بھی کہہ دیتا تھا. پھر میں نے یہ چھوڑ دیا احباب سے کہنا کہ یار اگر فراڈ ہے کوئی بھی تو چلو فراڈ میں خود بھگت لوں نا، دوستوں سے نہ کہوں. تو میں دوستوں سے نہیں کہتا تھا. آخر میں جب اپنے حالات بھی خراب ہوئے تو میں نے خود سے بھی کیا مدد کرے آدمی. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک زندگی ایسی گزاری میں نے جب کرتا تھا تو اب ہر شخص کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار یوں بھی ہو سکتا ہے نا. تو وہ ایک مرتبہ ہماری پوری عزیز رشتے دار ہی، تو میں نے کہا کہ یار کہہ رہے گھر کیوں نہیں فائنل کر رہے، میں کہا یہ پیسے نہیں ہیں. کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چودھری نیاز کا بیٹا اور پیسے نہ ہو اس کے پاس. میں نے کہا یار یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو بہرحال تو اب میں خود تو نہیں کر پا رہا تھا، میری خواہش کہ اگر اس لاکھ کا مسئلہ تو کچھ بات ہی نہیں تھی کہ میں اس کو خود وہاں کہتا کہ یار اچھا یہ لو چلو یہ کام کرتے ہیں، میں اپنا باقی سفر بعد بھی کر لوں گا، ہے نا. لیکن نہیں ہو رہا تھا. تو وہ یہ تکلیف ہی کہ اس آدمی نے مجھے منع کر دیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. اچھا، اس طرح کے بے شمار لوگ جو ہیں، دوسرے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے. مجھے ایسے خاندان والوں پر اتنی دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، غصہ آتا ہے کہ یار تم خود نہیں کر سکتے ہو تو وہ اس کو بھی اس قابل نہیں ہو. ان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ سڑکوں کے اوپر بھیک مانگتا پھرے تاکہ ہم فخر سے کہہ سکیں گے دیکھا ہم تو یہ ہیں اور وہ ہے نا. میرے اپنے بھی ہوں گے خاندان والے، وہ اس بات پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ ذلیل و خوار ہے اور ہم جو ہیں وہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. دیکھا لعنت اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے کسی کے بھی عزیز و اقارب جو ہیں ان کو ہدایت دے کہ یار تم اگر خود مدد نہیں کر سکتے ہو، اگر وہ کسی شخص کے پاس جاتا ہے کرتا ہے. تو میں نے ایک مرتبہ صرف اتنی درخواست کر دی لوگوں سے کہ یار میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیا کریں، آپ کی یہی میری مدد ہے. تو بے شمار عزیز و اقارب نے اس کے اوپر کہ لو جی آپ نے اس طرح سے وہ کہہ دیا جیسے تو آپ نے تو ہماری بےزتی کر دی، ہے نا. لوگ کیا کہیں گے کہ حضرت نیاز صاحب جو ہیں وہ سڑک پہ آ گئے. یار سڑک پہ آ گیا ہوں تو میں آ گیا ہوں نا، تمہیں کیا تکلیف ہے. اور میں جو ہے اب زیادہ وقت جو ہے اپنا یوٹیوب پہ گزارتا ہوں، دوسری جگہوں پہ گزارتا ہوں، اور آج نہیں کل کیونکہ میرے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، مرے نہیں ہوئے، پھنسے ہوئے ہیں، ہے نا، جس کی وجہ سے میں سڑک پہ آ گیا ہوں. تو وہ دن نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے. اور مجھے بے شمار مرتبہ زندگی میں ساری عمر جو ہے اسی طرح سے گزار دی میں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر موقع کے اوپر میری اس طرح سے ہیلپ کی کہ میں اسے نکل کے آگے چلا گیا پھر، اور اب پھر دوبارہ ہو جائے گا. مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ مشکل وقت نہیں رہتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس مشکل میں کبھی نہیں ڈالتا کہ وہ جو اس کو برداشت نہ کر سکتا۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور اس شخص کے لیے بھی، اس نامعلوم شخص کے لیے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے خاندان والوں کو بھی ہدایت دے اور اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکے۔ اور جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہو نا جی، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ جاؤ تم اس کے لیے دعا کرو۔ تو فرشتوں سے دعا کرانا جو ہے کتنا آسان ہو گیا ہے۔ اگر آپ میرے لیے دعا کریں گے یا اس لڑکے کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعا کریں۔ جزاک اللہ، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔